گیا. اب کیوں؟ چونکہ اس مسجد اقصی شریف کے اندر وہ سارے کے سارے پیغمبر جو تھے اپنے اپنے وقت کے اندر امامت کرا چکے تھے. وہ سابق امام تھے، موجودہ امام میرے حبیب ہیں. آقا کریم علیہ السلام آگے نہیں بڑھے. حضور کو پتا تھا میں نے امامت کرانی ہے، لیکن حضور نے جلدی نہیں کی. اس وجہ سے شرعی مسئلہ ہے کہ جو امام مقرر ہوتا ہے نا، جس کو تنخواہ کے اوپر رکھو، جب ایسے فی سبیل اللہ جو کام کرتا ہے، وہ چاہے جس شکل نسل کا کیوں نہ ہو، جس نسل کا کیوں نہ ہو، جب تک وہ اجازت نہ دے، وقت کا داتا کیوں نہ آ جائے، اس کے مصلح کے اوپر کوئی نہیں کھڑا ہو سکتا. یہ شرعی مسئلہ ہے. اس کی اجازت کے بغیر کوئی بندہ. مجھے یاد آ گیا حضور سیدنا تاجدار گولڑا پیر مہر شاہ صاحب رحمۃ اللہ تعالی، آپ ایک جگہ تشریف لے گئے، نماز کا وقت ہو گیا. مسجد کے اندر جب پہنچے تو لوگوں نے کہا حضور نماز پڑھائیں. فرمایا امام کہاں ہے؟ لوگوں نے کہا حضور والا اس کے کپڑے پھٹے پرانے ہیں، تو اس کی معیشتی معاملات بڑے تنگ ہیں، تو اس کے پیچھے ہم ویسے تو نماز پڑھ لیتے ہیں، لیکن آج تو تاجدار گولڑا آئے ہیں نا، تو ہم اسی وجہ سے اس کو برداشت نہیں کرتے. فرمایا ظالمو، تم اپنے امام کو برداشت نہیں کرتے، تاجدار گولڑا تمہیں برداشت نہیں کرتے. جس کو تم نے امام مقرر کر دیا ہے، یہ مہر علی شاہ کا فتویٰ نہیں ہے، بلکہ یہ محمد عربی کا فتویٰ ہے، یہ علماء متکلمین کا فتویٰ ہے. جو امام مقرر ہوتا ہے، چاہے ٹھاٹ بات ہو یا نہ ہو، جب تک وہ ہے اس کی اجازت کے بغیر اس کی مصلح کے قریب کوئی نہیں آ سکتا. اب آقا کریم علیہ السلام اجازت لینا چاہتے تھے. جناب سیدنا جبریل امین علیہ السلام آگے تشریف لے آئے. جب وہ آئے تو فقدمنی جبریل حتی اممتہم، جناب جبریل امین علیہ السلام نے آقا کریم علیہ السلام کے بازو مبارک سے پکڑ کے حضور کو عرض کیا سرکار امامت فرمائے. نبی علیہ السلام فرماتے ہیں حتی اممتہم، جب جبریل نے مجھے آگے کیا، جب مقدم کیا، انبیاء کی صف سے نکال کر مصلی امامت کے اوپر کھڑا کیا، فرمایا میں نے پھر نماز پڑھائی. نماز پڑھائی تو ایسی نماز، یہ تو وہ نماز ہے نا جس کا امام بھی نبیوں کا قائد ہے، اور جس کے مقتدی سارے کے سارے یا رب کے نبی ہیں یا رسول ہیں. تو یہ تو نماز کی اپنی مثال ہے. لاہور داتا کی نگری میں چلے جائیں، لوگوں نے جھگڑا کیا آپ کی مسجد کا رخ ٹھیک نہیں ہے، فرمایا میرے پیچھے نماز پڑھ لو. نماز پڑھی تو داتا نے جس طرح منہ کیا تو لوگوں کو، سارے کے سارے لوگوں کو نماز شروع کرنے کی دیر تھی، آخر نماز تک کعبہ ہی کعبہ نظر آ رہا. اگر مسجد کا رخ ٹھیک نہ ہوتا تو کعبہ نظر نہ آتا. یہ جو سامنے کعبہ نظر آیا ہے، یہ مسجد کا رخ ٹھیک ہے. یہ مسجد کا رخ ہی ٹھیک نہیں ہوتا ہے، ان کے عقیدے میں ٹھیک ٹھاک ہوتے ہیں. ہر بندہ سبحان اللہ نہ فرمائے. جو بندہ بالغ ہے عقیدے کا وہ سبحان اللہ کہے. جس کا سر سے لے کر پاؤں تک ٹھیک ٹھاک عقیدہ ہے، یا رسول اللہ کہنے والا عقیدہ ہے، وہ محبت سے کہتے ہیں سبحان اللہ. حضور نبی رحمت آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میں نے نماز پڑھائی. نماز کے بعد جناب آدم علیہ السلام سے لے کر عیسیٰ علیہ السلام تک سارے کے سارے نبیوں نے خطبے دیے، خطابات فرمائے، بیان کیے، تقریریں کی، کمال کے بیان کیے. آدم علیہ السلام اٹھے، انہوں نے کہا میرے مالک و مولا تیرا لاکھ لاکھ احسان ہے، تو نے مجھے بغیر ماں باپ کے پیدا فرمایا. ابراہیم علیہ السلام اٹھے، میرے مالک و مولا تیرا لاکھ لاکھ احسان ہے، تو نے مجھے اپنا خلیل بنایا. عیسیٰ علیہ السلام اٹھے، میرے مالک و مولا تیرا بڑا احسان ہے، تو نے مجھے وہ قوت اور طاقت عطا فرمائی ہے. فَأَنفُخُ فِيهِ فَيَكُونُ طَيْرًا بِإِذْنِ اللَّهِ، میں مٹی کا پرندہ بناتا ہوں، پھونک مارتا ہوں، تو اس میں پرواز کی طاقت بنا دیتا ہے. سارے کے سارے نبی اٹھے، اپنی اپنی شانوں کے اپنے اپنے قصیدے پڑھے. لیکن جب باری آئی نا تمہارے اور میرے نبی کی، نبی علیہ السلام نے سب سے پہلے اپنی شان بیان فرمائی کہ یا رب العالمین تیرا لاکھ لاکھ احسان ہے، تو نے مجھے ایسے قوم کے اندر، ایسے قبیلے کے اندر، ایسے پاک طیب اور طاہر گھر کے اندر پیدا فرمایا ہے، قیامت تک کے لیے نہ میرے باپ جیسا کوئی ہو سکتا ہے، نہ میری ماں جیسا کوئی ہو سکتا ہے. اس کے بعد آقا کریم علیہ السلام نے اپنے شان مبارکہ بیان فرمانے کے بعد امت کو مسجد اقصی شریف کے اندر کھڑے ہو کے امت کو 3 پیکج عطا فرمائے. کتنے جی؟ 3 اعزاز عطا فرمائے. کیا؟ نبی رحمت آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم جب اٹھے سب سے پہلے آپ نے ارشاد گرامی فرمایا الحمدللہ الذی جعل امتی خیر امت
میرے مالک و مولا تیرا لاکھ لاکھ احسان ہے. آدم سے لے کر عیسیٰ تک قیامت کی دیوار تک جتنے نبی آئے سب نبیوں کی ہر امت جو ہے بڑی عزت والی تھی, لیکن میری امت جیسی تو کسی کی امت ہی نہیں ہے. سبحان اللہ. ہر بندہ کہتا ہے حکمران زندہ باد, نواز شریف زندہ باد, شہباز شریف زندہ باد. میں ان کو زندہ باد ویسے کہہ رہا ہوں کہ لوگوں کی جناب والا ایک ترجمانی کر رہا ہوں, ورنہ ہم ایسے نااہل حکمران کو نہیں جانتے. ہم جانتے ہیں فاروق اعظم جیسوں کو, ہم جیسے ہیں عمر بن عبدالعزیز جیسوں کو جانتے ہیں کہ خدا کی عزت کی قسم فاروق اعظم فرماتا ہے اگر میرے دور کے اندر دریائے نیل کے کنارے کے اوپر اگر ایک کتا بھی پیاسا مر گیا قیامت کے دن رب عمر سے پوچھے گا. اور آج تو یہ ہوتا ہے شام کو سوتے ہیں تو کہتے ہیں کہ اتنا پیٹرول کا ریٹ ہے, صبح اٹھتے ہیں او 20 روپے پھر چڑھ گئے. ہے حکمرانوں تمہاری عزت کو سلام, اللہ تمہیں نیست و نابود فرمائے, امت کے حال کے اوپر رحم و کرم فرماؤ. اور امت کی بھولی بھالی ہے, جاگ جاؤ اس لیے کہ مر کے قبر کے اندر پہنچنا ہے, کالی قبر کے اندر آنا کہ لال لے آ کے ہماری قبر کو روشن کرنا ہے. اگر کسی نے ہماری قبر کے اندر نہیں آنا, حضرات گرامی آقا کریم علیہ السلام اٹھے, سب سے پہلے ارشاد گرامی فرمایا الحمدللہ الذی جعل امتی خیر امہ, فرمایا ساری امتیں بہتر تھیں, میری امت جیسا کوئی نہیں ہے. سبحان اللہ. میری امت جیسا کوئی نہیں. اللہ آپ کو عزت عطا فرمائے, سبحان اللہ فرمائے. یہ آپ کی بات ہو رہی ہے, یہ میری بات ہو رہی ہے, ورنہ ہم سوچے تو صحیح نا, نعرے بازی عوام تو جناب والا لیڈروں کے لگا دیتی ہے. مزہ تو تب ہے نا کہ جب آخری اسٹیج کے اوپر حکمران پہنچے ایک ایک بندے کے نعرے لگائیں. سبحان اللہ. ہمارے مسائل کو بھی جانے, ہمارے مسائل کا حل بھی جانے. مزہ تو یہ ہے نا آمنہ کے لال مسجد اقصیٰ جیسے پاک منصب کے اوپر بھی پہنچ کے امت کو نہیں بھولے, امت کو نہیں بھولے. اور پھر یہ سوچیں اگر کسی بندے کا نام حضور داتا کی علی حجویری کی زبان پہ آ جائے, اگر کسی بندے کا نام جماعت علی شاہ محدث علی پوری لے لے, اگر کسی بندے کا نام تاجدار گولنا لے لے, اگر کسی بندے کا نام حضور غوث البلا لے لے, مجدد الفسانی لے لے, بڑی عزتوں والا ہے. اور اللہ کے نیک بندوں تمہیں تو مبارک ہو, مسجد اقصیٰ کے اندر میرے حبیب پہنچ کے یہ مجمع سننے والے جناب والا گناہگار نہیں تھے, یہ پروردگار کے پاک پیغمبر تھے. آپ لوگوں کے سامنے رب کا حبیب خطاب کر رہا ہے, اور حضور نے ارشاد گرامی فرمایا اے انبیاء کرام تم نے اپنی عزت کے قصیدے پڑھے ہیں, میں اپنی امت کے قصیدے پڑھوں گا, میں اپنی امت کے قصیدے پڑھوں گا. یہ پہلا اعزاز. اس کے بعد آقا کریم علیہ السلام نے ارشاد گرامی فرمایا کہ بات یہ ہے انا اولو من یقرأ باب الجنہ. حضور علیہ السلام نے ارشاد گرامی فرمایا میں سب سے پہلے جا کے جنت کی کنڈی ہلاؤں گا, میں سب سے پہلے جنت کی کنڈی ہلاؤں گا. پھر اس کے بعد آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا وجعل امتی امۃ وسطا. حضور علیہ السلام نے فرمایا انبیاء میری امت جیسا کوئی بھی نہیں ہے, میری امت جیسا. یہ دوسرا پیکج. تیسرا نمبر پہ آقا کریم علیہ السلام نے اب ہر بندہ نہیں بولے گا, جس بندے کے سینے کے اندر میرے حبیب کا سچا پکا پیار ہوگا, کیونکہ حبیب کائنات نے قاب قوسین اور ادنیٰ کی بلندی کے اوپر بھی پہنچ کے امت کو نہیں بھولے, اور امت یہاں پہ بیٹھ کے ذکر مصطفیٰ سن کے چپ رہے. مزہ نہیں آئے گا, مزہ یہ ہے ذکر حبیب آئے کہ مزہ دیکھو خود سبحان اللہ. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد گرامی فرمایا وجعل امتی هم الاولون وهم الاخرون. حضور علیہ السلام نے فرمایا میری امت اول بھی ہے آخر بھی ہے, اول بھی ہے آخر بھی ہے. جبریل آج کیا حضور والا یہ عجیب بات آ گئی ہے, امت اول بھی ہے آخر بھی ہے, یہ کیا ہے؟ آقا کریم علیہ السلام نے ارشاد گرامی فرمایا میری امت امتوں میں آنے میں سب سے آخر میں. سبحان اللہ. ساری کی ساری امتیں پہلے چلی گئی, میری امت آخر میں ہے. حضور پہلے کیوں؟ نبی علیہ السلام نے ارشاد گرامی فرمایا میری امت جنت میں سب سے پہلے جائے گی. سبحان اللہ. جانے کا موڈ ہے نا جنت میں, کہو سبحان اللہ. جنت میں سب سے پہلے وہ کیوں؟ کریم آقا علیہ السلام نے ارشاد گرامی فرمایا اس کی وجہ یہ ہے قیامت کے دن سب سے پہلے جنت کی کنڈی میں ہلاؤں گا. رب کے جب دربان جنت کے دروازہ کھولیں گے پہلا قدم میں
علیہ وسلم کی ذات برکات کے غلاموں، یہ کتنی خوش نصیبی کی بات ہے۔ اگر آج اسمبلی ہال کے اندر وزیر اعظم صاحب ہم میں سے کسی کا نام لے لیں اور ہم ٹی وی کے اوپر خبریں دیکھ رہے ہوں تو پورے محلے کو بتائیں گے، اسپیکر کے اندر اعلان کرنا پڑا تو وہ بھی کریں گے۔ لیکن آقا کریم علیہ السلام مسجد اقصی شریف قبلہ اول کے اندر پہنچ کے ہمارا ذکر زبان نبوی سے ہو رہا ہے، اور جن کانوں کے اندر ہمارے گفتگو، ہمارے جناب والا ہمارا ذکر جا رہا ہے، وہ یا تو جناب عیسیٰ علیہ السلام ہے، یا موسیٰ علیہ السلام ہے، یا جناب ابراہیم اور اسماعیل علیہ السلام ہے۔ ہمارا ذکر کرنے والا نبیوں کا سردار ہے، ہمارا ذکر سننے والے نبی ہے۔ پھر مبارک نہ ہو حضور کی امت کو کہ اللہ رب العالمین نے حضور کی امت جیسا کسی کو۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب آگے پہنچے، سدرۃ المنتہا کے اوپر پہنچے، قریب آقا علیہ السلام نے ارشاد گرامی فرمایا جبریل چلو، آج کی یا رسول اللہ نہیں چلنا۔ حضور علیہ السلام نے ارشاد گرامی فرمایا حلّا کا من حاجت الی ربک، فرمایا جبریل آگے جانے کا اگر موڈ نہیں ہے نا، رب تک کوئی نہیں پہنچ سکتا میرے علاوہ، میرے علاوہ کوئی نہیں پہنچ سکتا۔ اگر کوئی بیل منظور کرانا ہو، کوئی پریشانی ہو، کوئی دکھ سکھ ہو، فریاد کر، تیری فریاد پوری ہو جائے گی۔ میں یہاں پہ پھر دعوت فکر نہ دوں جو کہتے ہیں نبی کچھ نہیں کر سکتے، ہم کہتے ہیں نکمے ہو تم، کلمہ پڑھ کے نبی کے لیے تمہاری آنکھیں بند ہو جاتی ہیں۔ ہم جبریل نے تو حضور کا کلمہ بھی نہیں پڑھا، وہ تو جناب والا مکلف بھی نہیں ہے حضور کے کلمہ پڑھنے کے یا قرآن کے احکامات کے اوپر عمل کرنے کے، لیکن جبریل کا عقیدہ ہے کوئی دکھ سکھ ہوگا تو حبیب کے دربار میں کروں گا، حبیب میری فریاد رسی میری فریاد رسی پوری فرمائیں گے۔ جبریل امین علیہ السلام عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک منت لگانا، میرے اوپر ایک احسان کرنا، دل کے اندر بڑی دیر سے ایک حسرت ہے، اگر وہ پوری ہو جائے نا، بس پوری ہو سکتی ہے تو آج ہی ہو سکتی ہے، ورنہ آج تک مجھے بھی یہ بلندیاں نہیں پہنچی۔ جی یا رسول اللہ اس بلندیوں تک کوئی بھی نہیں آیا، اگر یہ میری فریاد پوری کر سکتے ہیں تو آمنہ کے لائے پوری کر سکتے ہیں۔ نبی علیہ السلام نے ارشاد گرامی فرمایا جبریل بتاؤ کیا ہے؟ عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ میری فریاد، میری منت، میرے اوپر احسان لگائیں، یا محمد صلی اللہ، اے رب کے باہی، رب کی بارگاہ میں میری طرف سے التجا کرنا، رب کے دربار میں میری طرف سے التجا کرنا، سوال کرنا، گزارش کرنا، اپیل کرنا۔ کیا عرض کرتے ہیں ان ابسطا جناح ہے علی الصراط لامت کا، یا رسول اللہ صرف اتنا کرم فرمانا جب قیامت کا دن ہونا، یہ میرا بل ہے منظوری لے کے آنا، جب قیامت کا دن ہو تو میں اپنے جبریل نورانی پر پل صراط کے اوپر بچھاؤں اور آپ کی امت اپنے پاؤں رکھ کے جنت میں جائے گا۔ نورانی پر نبی علیہ السلام نے ایک دن پوچھا جبریل کتنے پر ہیں؟ یا رسول اللہ 600 پر، کتنے ہیں؟ نبی علیہ السلام نے ارشاد گرامی فرمایا ایک پر کو اگر پھیلا دوں، اگر ایک پر کو پھیلا دوں، مشرق مغرب شمال جنوب پوری زمین ڈھک جائے گی۔ نبی علیہ السلام نے ارشاد گرامی فرمایا یہ تو پھیلانا ہوا، اگر تو اس کے اندر حرکت پیدا کرے فرمایا سب کچھ برباد ہو جائے گا۔ حضرات یہ پل صراط جو ہے یہ بال سے باریک ہے، تلوار سے تیز ہے، یہ اوپر جو ہے یہ سارے کا سارا فلائی آور ہے، نیچے جہنم ہے، 500 سال کا سفر ہے، آپ نے بھی جانا ہے، میں نے بھی جانا ہے، پچھلوں نے بھی جانا ہے، اگلوں نے بھی جانا ہے۔ ذرا خیال سے جانا، جس سینے کے اندر محمد کا پیار ہوگا وہی پار ہوگا، جس سینے کے اندر محمد نبی کا پیار ہوگا وہی عزت سے پار ہوگا۔ نہیں تو آپ کریم علیہ السلام نے ارشاد گرامی فرمایا کوئی وہ ہوں گے جن کی رفتار چونٹی کی طرح ہوگی اور کوئی وہ ہوں گے جن کی بجلی کی طرح ہوگی۔ پوچھا گیا وہ کون سے ہوں گے؟ فرمایا میرے امتی۔ تو کہہ دو سبحان اللہ۔ اب تو آپ کی شان بیان ہو رہی ہے نا، حضرات گرامی میں ادھر بیٹھ کے اگر کسی کی شان بیان کروں میری تو اوقات ہی کیا ہے، میرا حبیب جس کی شان بیان فرما دے۔ جی آپ السلام کی ذات و برکات کے غلاموں، حضور نبی رحمت آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم جب واپس سے شریف لے آئے، جبریل امین کو مبارک دی، فرمایا جبریل تیرا کام ہو گیا۔
जिस तरह जिब्रील का काम हुआ, दुआ मांगे अल्लाह करे हमारा काम भी हो जाए। आमीन कह दो। अल्लाह करे हमारा काम भी हो जाएगा। इसलिए हम कोई यतीम थोड़े हैं, हम कोई बेसहारा थोड़े हैं। हमारा आसरा मदीने के ताजदार आज भी जिंदा है, और हमने किसी मुर्दा नबी का कलमा तो पढ़ा ही नहीं है। हमारा नबी जिस तरह कल जिंदा था, हमारा नबी आज भी जिंदा है, और मेरा नबी क़यामत तक जिंदा रहेगा। और ये तो हदीस पाक के अंदर आया कि करीम अलैहिस्सलाम ने शायद गिरामी फरमाया अल अंबिया व हयाउन युरज़क़ु। हुज़ूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया अंबिया सारे के सारे अपनी कब्रों में जिंदा होते हैं। युसल्लूना फी कुबूरिहिम, हुज़ूर ने फरमाया सिर्फ उधर जाके सोते नहीं हैं, युसल्लूना फी कुबूरिहिम, उधर जाके नमाज भी पढ़ते हैं। सरकार ने फरमाया जब भूख लगती है युरज़क़ु, रब की तरफ से रिज़्क भी भेज दिया जाता है। जी इतनी इज्जतों वाले नबी, इतनी शानों वाले नबी, और हम उस नबी के उम्मती। अल्लाह रब्बुल आलमीन हुजूर की इज्जत पाक का सदका हमारा हशर बेहतर फरमाए। अल्लाह रब्बुल आलमीन हुजूर की नालैन तय्यबैन की पाकीज़ा धूल की खैरात का सदका जितने हुजूर के गुलाम आए हैं, ये सारे के सारे गुंबद खज़रा के मकीन के दीवाने बैठे हैं। मेरा अल्लाह हम दुआ करते हैं हुजूर की मेराज पाक की बुलंदियों का सदका इस माशरे के अंदर किसी को रुसवा ना फरमाना, फकीराना आए सदा कर चले, मियाँ तुम खुश रहो हम दुआ कर चले। व आखिर दावाया अनिल हम्दुलिल्लाह।